کبھی سوچا ہے کہ ایک کتاب میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات صرف ایک کتاب کے اندر پوری قوم کی تاریخ قید ہوتی ہے۔ چلیں آج ایک ایسی ہی خاص کتاب کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی کہانی محفوظ ہے۔ تو یہ ہے وہ کتاب، نام ہے اس کا تاریخ سیدات امروہہ، لیکن یہ صرف کاغذ پر اردو میں لکھی کوئی عام تحریر نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو امروہہ کی پوری سید برادری کی صدیوں پر پھیلی ہوئی تاریخ کا ایک جیتا جاگتا خزانہ ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر اس کتاب کے اندر ہے کیا؟ اس کے صفحات میں ایسی کون سی کہانیاں، کون سے راز چھپے ہیں؟ چلیں مل کر اس تاریخی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، اتنی محنت سے ایسی کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آخر اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ دیکھیے، ہر تاریخ کے پیچھے ایک تاریخ دان، ایک مورخ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ہوتی ہے ایک بہت بڑی وجہ۔ اس کا جواب ہمیں کتاب کے شروع میں ہی مل جاتا ہے، اس کے دیباچے میں۔ مصنف کو اصل میں یہ فکر تھی کہ ان کی برادری کی جو پوری تاریخ ہے وہ کہیں وقت کے ساتھ ساتھ بھلا نہ دی جائے۔ بس اسی ڈر سے انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ اسے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا جائے۔ اور مصنف خود اپنے الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ سنیے، اس تحریر کا مقصد یہ ہے کہ اس خاندان کی تاریخ محفوظ اور منظم ہو سکے۔ یہ بات کتنی گہری ہے نا؟ یہ وہی خواہش ہے جو ہم سب میں ہوتی ہے، اپنی جڑوں کو، اپنی پہچان کو یاد رکھنے اور اسے سنبھالنے کی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مصنف صرف ایک لکھنے والے نہیں تھے، وہ تو اپنی پوری کمیونٹی کی یادوں کے، ان کی تاریخ کے ایک طرح سے محافظ تھے۔ اچھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تاریخ ہے کس کے بارے میں؟ چلیں اب اس کتاب کے جو اصل کردار ہیں، یعنی سادات، ان کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں۔ تو سید اصل میں ایک اعزازی لقب ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کا شجرہ نسب یعنی فیملی ٹری پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت علی کے ذریعے ان سے جا ملتا ہے۔ اور جب آپ اس کتاب کی فہرست دیکھتے ہیں نا، تو یہ صرف ناموں کی کوئی لمبی سی لسٹ نہیں ہے۔ ارے نہیں، یہ تو صدیوں پر پھیلے ہوئے ایک بہت بڑے خاندان کے شجرہ نسب کا پورا ریکارڈ ہے، نسل در نسل، ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری۔ ان کا سفر شروع ہوتا ہے جزیرہ نما عرب سے۔ وہاں سے یہ لوگ فارس، پھر وسطی ایشیا سے گزرتے ہوئے آخرکار ہندوستان پہنچے۔ اور یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں تھا، یہ تو امروہہ میں ایک بالکل نئی اور با اثر کمیونٹی کی بنیاد رکھنے کا آغاز تھا۔ لیکن ایک منٹ، یہ کتاب صرف یہ نہیں بتاتی کہ کون کس کا بیٹا تھا اور کون کہاں سے آیا۔ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ کتاب ہمیں اس کمیونٹی کی ثقافت، ان کے رہن سہن، ان کی روزمرہ کی زندگی کی ایک زبردست جھلک دکھاتی ہے۔ جیسے ایک طرف تو ہمیں امروہہ کے قلعے جیسی شاندار عمارتوں کا ذکر ملتا ہے، اور دوسری طرف اسی کتاب میں وہاں کے شاعروں کا خوبصورت کلام بھی درج ہے۔ یعنی یہ تاریخ صرف واقعات کا مجموعہ نہیں، بلکہ آرٹ، کلچر اور سوسائٹی کا ایک خوبصورت سنگم ہے۔ یعنی یہ کوئی خشک تاریخ نہیں، بلکہ ایک جیتی جاگتی تہذیب کی پوری کہانی ہے۔ آپ کتاب کے صفحے پلٹتے جائیں اور آپ کو قلعے، مسجدیں، بڑے بڑے عالم، شاعر اور وہ تمام اہم واقعات ملیں گے جنہوں نے اس قصبے کی سماجی زندگی کو شکل دی۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں کہ تاریخ سادات امروہہ جیسی کتابوں کی آج کے زمانے میں کیا اہمیت ہے؟ آخر ایسی مقامی تاریخیں ہمارے لیے اتنی ضروری کیوں ہیں؟ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ دیکھیں، جو بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں ہوتی ہیں نا، وہ اکثر بادشاہوں، سلطنتوں اور بڑی بڑی جنگوں کے بارے میں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو مقامی تاریخ ہوتی ہے نا، یہ ہمیں خاندانوں، ہماری روایات اور ہماری اپنی کمیونٹیز کی کہانیاں سناتی ہے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو اکثر بڑی تاریخ کے شور میں کہیں گم ہو جاتی ہیں۔ اور شاید اس پوری کتاب کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ تاریخ صرف ملکوں اور قوموں کی نہیں ہوتی، تاریخ اصل میں لوگوں کی ہوتی ہے، ہم جیسے عام لوگوں کی۔ تو یہ سب دیکھ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا، کہ ہمارے آس پاس، ہماری اپنی کمیونٹی میں، ہمارے خاندانوں میں ایسی کتنی ہی کہانیاں ہوں گی جو بس کسی کے سنانے کا انتظار کر رہی ہیں۔